کریٹیوٹی کیا ہے؟ کریٹیوٹی کیسے فائدہ دے سکتی ہے؟ اور اس کے بہت سارے جو بینیفٹس ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے میرے چینل پر آج فرسٹ ٹائم آنے والے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ میں سرور حسن ہوں۔ تو جناب، کریٹیوٹی کہتے ہیں نئی سوچ، نئے ماڈل کو، نئے آئیڈیاز کو، نئی انوویشنز کو، نئے ورلڈ کو جس کو آپ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، نئے ٹیلنٹ کو، نئے انڈیویجولس کو، اور ماڈرن ڈے میں چینجز ہونے والے جو ٹینورز ہیں ان کو بھی کریٹیوٹی کہتے ہیں۔ کریٹیوٹی ایکچولی کریٹیو مائنڈ سیٹ سے ہوتی ہے۔ کریٹیو مائنڈ سیٹ کو جو نئے دور کے تقاضوں کے حساب سے اپنے آئیڈیاز کو انوویٹو بناتے ہیں، کچھ پروڈکٹیو کرنے کی سوچ رکھتے ہیں، ان کے اندر آل ویز ہنگر چلتی ہے، بھوک چلتی ہے، پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک کچھ کرنے کا پوٹینشیل رکھتے ہیں اور فائٹر ہوتے ہیں۔ فائٹر سے یاد آیا، ابھی بہت سارے فائٹر جو ہیں پاکستان انڈیا کی وار میں لگے ہیں۔ پاکستان کی فتح ہوئی اور بھارت کی ہار، چائنا کی فتح ہوئی اور فرانس کی ہار۔ اب آپ سوچیں گے چائنا کی کیسے فتح ہوگی؟ جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے پاکستان کے جو شاہینوں نے استعمال کی ہے وہ چائنا کی تو ہی ہے۔ چائنا کے ویپن، چائنا کے ایئر پلینس، چائنا کے ڈرون موسٹلی پاکستان نے ان سے بائی کی۔ اور جو انڈیا کو ناکامی ہوئی اس میں کیا تھا؟ اسرائیل کی ٹیکنالوجی، فرانس کی ٹیکنالوجی، اور اس کو پاکستان نے ڈسٹرائے کر کے رکھ دیا۔ تو یہی ڈفرینس ہے ایک کریٹیو مائنڈ میں۔ اور پاکستان کے جو پائلٹس تھے انہوں نے انڈین جو پلین تھے، جو ڈرون تھے، ان کو ہائی جیک کر دیا، ان کو ڈسٹرائے کر دیا۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں کریٹیو مائنڈ تھا، اس میں ان کا ٹیلنٹ شو ہو رہا تھا۔ اور یہ ایک طرح سے ذہانت کا فقدان بھی تھا بھارت کی۔ اور ہماری جو ذہانت ہے پاکستان کی شاہینوں کی، ہماری جو ایکسپرٹیز ہیں، ہماری جو مہارت ہے، جو تجربات ہیں، اس کی کریٹیوٹی کی کامیابی ایسے دیکھیں کہ ہماری کمیونیکیشن نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا سے، ان کی کمیونیکیشن نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا سے یا نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر لیک کر رہی تھی۔ ہماری اپر گریڈ کمیونیکیشن تھی، ان کی کمیونیکیشن ڈاؤن فال کا شکار تھی۔ ہماری قوم ایک متحد قوم تھی، ان کی قوم ٹھٹی ہوئی تھی۔ ہمارے پرائم منسٹر کانفیڈنٹ لگ رہے تھے، ان کے پرائم منسٹر تو نظر ہی نہیں آئے۔ انہوں نے جناب بعد میں آ کے لیم ایکسکیوزز دیے کہ جی ہم نے پاکستان پہ اٹیک کیا کیونکہ پاکستان میں جو ٹیررزم کیا تھا وہ موجود تھا۔ ہمارے پرائم منسٹر نے ایک بھی ایسا نیگیٹو سٹیٹمنٹ نہیں دیا جس سے پاکستان کا امیج بیڈ ہو۔ فوکس کیجیے گا کہ امیج پاکستان کا بیڈ ہو۔ ہم نے تو آلویز یہی میسیجز کنوے کیے انٹرنیشنل لیول پر، نیشنل لیول پر، کہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری، پاکستان کوئی امن ملک ہے، پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کوئی امن ہے۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں کریٹیوٹی تھی کہ ہماری ایک سوچ تھی۔ ٹھیک ہے، ہماری سوچ شروع سے ایسے چلتی آ رہی ہے، لیکن بھائی یہی مسلمانوں کی کامیابی ہے، یہی مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ان کی سوچ جو ہے وہ نئے دور کے حساب سے چینج ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے مسلمانوں کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم ہر ثقافت کو لے کر چلتے ہیں، ہم ہر کلچر کو پرموٹ کرتے ہیں۔ ہم پنجابی کلچر ہو اس کو پرموٹ کرتے ہیں، بلوچی کلچر ہو اس کو پرموٹ کرتے ہیں، پشتون کلچر ہو اس کو پرموٹ کرتے ہیں، یہاں پہ کرسچنز ہیں ان کے کلچر کو ہم پرموٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہر سوسائٹی کے حساب سے چیزوں کو بیلنس رکھ کر جانتے ہیں، بیلنس رکھ کر ان کے ٹریڈیشنز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ایکچولی میں کریٹیوٹی یہی ہے۔ کریٹیوٹی ہوتی ہے جی نئی ٹیکنالوجی۔ آپ جدید دور کے حساب سے ٹیکنالوجی کو اپنے ملک کے باشندوں کے لیے، شہریوں کے لیے استعمال میں لائیں، انٹرنیٹ کی فراہمی یقینی بنائیں،
اس میں کریٹیوٹی لائیں، ایسی ایپلیکیشن انٹروڈیوس کروائی جائیں جو کہ سٹیزنس کے لیے، شہریوں کے لیے آسانی کا باعث بنے. لائک ہمارے یہاں ایسی بہت سی اپلیکیشنز ہیں جن کو ہم جب اوپن کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری پرسنل انفارمیشن ڈالنی پڑتی ہے اور پھر وہ سم ٹائم ایکسیس نہیں بھی ہوتی. اس کے علاوہ کریٹیوٹی میں یہ آتا ہے جی کہ نالج، جس انسان کے پاس نالج ہوگا نا وہ کریٹیو مائنڈ، جس کا آئیڈیا دنیا میں چل پڑا، جس کا دنیا کو فائدہ ہوا، جس کا دنیا کو ایڈوانٹیج ہوا. اب وہ کسی بھی ملک سے ہو سکتا ہے، وہ ایسٹ سے ہو سکتا ہے، وہ ویسٹ سے ہو سکتا ہے، وہ نارتھ سے ہو سکتا ہے، وہ ساؤتھ سے ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی کنٹری سے ہو سکتا ہے. وہ انڈیویجول، وہ میل جینڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ فیمیل جینڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی جوان بھی ہو سکتا ہے، یوتھ میں بھی ہو سکتا ہے. کسی پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنی کریٹیوٹی کو ریسٹرکشن لگا کے رکھے، پابندی لگا کے رکھے، تالے میں بند کر کے رکھا کرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا منہ، دل، دماغ، آنکھیں بند کر کے، وہ جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے ویسے زندگی گزاریں. آپ کو ایک پورا سوچ ہے اپنی آزادی رائے رکھنے کا، ٹھیک ہے، اپنی رائے کا اظہار کرنے کا، اپنے دل و دماغ کی جو باتیں ہیں وہ نکالنے کا، اپنے اندر کا جو پوٹینشیل ہے اس کو باہر نکالنے کا، اپنی کیپیبلٹی شو کروانے کا. بٹ بیریئر اور ریسٹرکشنس کو لے کر ساتھ چلیں. جب آپ اپنے بیریئرز اور اپنے ریسٹرکشن سے باہر نکلتے ہیں، باؤنڈری سے باہر جاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ہرڈلس کریٹ ہوتی ہیں. تو تمام باتوں کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کریٹیوٹی اور کریٹیو مائنڈ سیٹ کے آلویز بینیفٹس ہیں. سب سے زیادہ بینیفٹ اس کا ہے ٹیررزم کے بارے میں. اکنامکلی اگر کوئی کنٹری ڈاؤن فال کا شکار ہے تو اس کنٹری کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ریکوائرڈ ہے جو کہ اس کنٹری کے لیے اچھے، پازیٹیو، ویل ٹائم اور ویل اسٹینڈرڈ ڈیسیژن کر سکے. لائک اپنے ہیلپر کنٹری سے آپ نے فائنینشیل ہیلپ لینی، کوئی پالیسیز ایسے بنانی، کوئی ریسٹرکشنز اپنی کنٹری پہ ایسے لگانی ہے، یا کوئی آپ کے پاس پلان ہے یا کوئی نیو آئیڈیا ہے جو آپ کے فیلو کنٹری فیلوز کو یا باہر کے جو کنٹریز ہیں ان کو پسند آتا ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا بزنس ماڈل ہے جو لمیٹڈ ریسورسز میں آپ یوز کر سکیں. یہ بھی کیا ہے، یہ سب کریٹیوٹی ہے. ٹیچرز کریٹیو کیسے ہوتے ہیں یہ کوشچن ہے. ٹیچرز کریٹیو ایسے ہوتے ہیں جی کہ ان کے پاس ہوتا ہے ایکسپیرینس، ان کے پاس ہوتی ہے اسکل، ان کے پاس ہوتا ہے نالج، ایک عمر گزاری ہوتی ہے فیلڈ میں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو راتوں رات ہی جو ہے نا وہ کچھ کے کچھ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی کریٹیوٹی ہوتی ہے. تو کریٹیوٹی کی جب ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اس کے اتنے زیادہ بینیفٹ ہیں. اچھا، جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں یہ بھی کریٹیو ہوتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ شاید دیکھ کے ہی مائنڈ کو، اگلے بندے کے مائنڈ کو فون ریڈ کر لیں. نہیں بھائی، ایسا کوئی بندہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، انہوں نے ریسرچ کی ہوتی ہے. وہ ریسرچ بیس پر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں. ڈاکٹر جو پیشنٹس کے ڈائگنوز کرتے ہیں ان کے مائنڈ میں بھی کریٹیوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آج کل کے دور میں ڈاکٹری بھی تھوڑی آسان ہو گئی ہے، کہتے تو یہی ہے، لیکن میرا اس بات پہ بلیو نہیں ہے کہ ڈاکٹری اتنی آسان ہے. کوئی ایویں نہیں 5 سال لگا کے MBBS کرتا اور پھر 2 سال لگا کے وہ FSC میں اچھے نمبر لیتا. اس کے پیچھے پوری ایفرٹ ہوتی ہے، کوئی اسٹرگل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس بات کو بالکل بھی آپ لوگ سیریسلی جو لیتے ہیں کہ جی میڈیکل آسان ہو گیا، میڈیکل کوئی آسان نہیں ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کرتے ہیں. اس کے ایکسپینس دنیا میں اس وقت جو میڈیکل ہے نا وہ سب سے زیادہ ایکسپینسو ڈگری ہے. ٹھیک ہے، اور بھی ڈگریز ہیں، CS ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، IT سے ایلیمنٹ ہے.
اور سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے اور بھی ڈگریز ہیں. بٹ آرمی، اس کے بعد یہ نیوی، اس کے بعد آپ کی پاک بحریہ یا بحریہ کی جو آرمی کی ڈگری ہے وہ، اور ڈاکٹری اور سی ایس ہے. یہ جو ڈگریز ہیں نا پاکستان میں اور اوور آل دنیا میں سب سے زیادہ کامیابی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ کریٹیوٹی ہے. بیکاز اس میں آپ کو آئیڈیا ملتا ہے کہ ہاؤ یو کین سروائیو ان ورلڈ. اچھا قرآن جو ہے نا یہ بڑا خوبصورت ہے. اس کی تفسیر میں جائیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اشرف المخلوقات بنا کر جن لوگوں کو بھیجا، اشرف المخلوق بنا کر جن لوگوں کو، جن انسانوں کو دنیا میں اتارا، کتنا خوبصورت پروسیس تھا. یعنی جو آدم ہے اور حوا ہے، ان کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو زمین پر اتارا، جب ان کو پیدا کیا تو کتنے خوبصورت انداز میں گیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جو سروسز تھی، ان کی جو خدمات تھی، آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں اتنا کریٹیو نہیں تھا. لائک نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی ایکسٹرا ویپن تھے ان کے پاس، نہ ان کے پاس جہاز تھے. فرق یہ تھا کہ ایمان کی طاقت، ایمان کی قوت، جس نے دین اسلام کو پتہ کیا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے، ہمیں جاننی چاہیے. ہم ایک ڈبے سے باہر نہیں ہیں. مجھے حیرت اور تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے کہ پاکستانی بڑے جو ہے نا وہ مضبوط ہیں، مشکل وقت آتا ہے تو مضبوط ہو جاتے ہیں، ویسے جناب یہ ڈبے سے باہر نہیں آتے، چوہے کی طرح ایک بل میں گزرے رہتے ہیں. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ جو کورس آؤٹ لائنس ہیں ان سے ہٹ کے بھی کچھ کتابیں پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نئے دور میں نئی سوچ کیا کر سکتی ہے. یہ جو ہم اپڈیٹس لیتے ہیں نا کہ آج یہ ٹیکنالوجی آ گئی، اور آج ٹرمپ نے یہ کہہ دیا، مودی نے یہ کر دیا، پاکستان یہاں پہ ڈاؤن فال کا شکار ہے، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی انرجی کسی پازیٹیو وے میں دکھائیں، کچھ پروڈکٹیو کر کے دکھائیں. کچھ پروڈکٹیو کریں گے تو لائف بنے گی. اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو زندگی میں کچھ نہیں ہوتا. اور اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ بھائی غیبی مدد آئے گی، غیبی مدد بھی ان کے ساتھ آتی ہے جو فارچونز فیور دا ویو کی ایگزامپل پر ہوتے ہیں، وچ مینس کہ قسمت ہمیشہ دلیروں اور بہادروں کا ساتھ دیتی ہے. یہ بات جان لیجئے کہ کبھی بھی مقدر کا سکندر بننے کا جو کام ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ کو رگڑا کھانا پڑے گا، آپ کو تنقیدیں برداشت کرنی پڑیں گی، آپ کو تانے سننے پڑیں گے، آپ کو ناکامیاں ہوں گی. آپ نے گھبرانا نہیں. اسی کے ساتھ ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام. اچھی لگی ہے تو لائک کریں، پسند آئے تو سبسکرائب کریں چینل کو. جلدی ملاقات ہوتی ہے، اجازت دیں، خدا حافظ.